اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے میری ہمشیر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ فرض نماز کے بعد سنتیں نہ پڑھنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں اکٹھی ادا کی۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے کہا، ابو الشعثاء، میرا گمان ہے آپ نے ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کیا ہوگا، اس طرح عشاء کو مقدم اور مغرب کو مؤخر کیا ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ ابو الشعثاء نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ مقیم ہونے کی صورت میں جمع کرتے وقت پہلی نماز کے بعد والی سنتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ مثلاً اگر ظہر اور عصر کو جمع کیا تو ظہر کی آخری سنتیں، اور مغرب اور عشاء کی جمع کیا تو مغرب کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ سفر میں نماز چاشت پڑھنا۔ حضرت مورک بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، آپ نماز اشراق پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے دریافت کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، حضرت ابوبکر اس کا اہتمام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ادا فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میرا خیال یہی ہے کہ آپ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت ام ہانی کے علاوہ ہمیں کسی صحابی نے نہیں بتایا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اشراق پڑھتے دیکھا ہے۔ ام ہانی فرماتی ہیں، فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے تشریف لائے، غسل فرمایا، پھر 8 رکعتیں پڑھی۔ میں نے ان سے زیادہ ہلکی نماز نہیں دیکھی، البتہ آپ رکوع اور سجود مکمل کرتے تھے۔ جو انسان نماز چاشت میں توسیع کے پیش نظر اس کی پابندی نہ کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اشراق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر میں اسے ادا کرتی ہوں۔ حضر میں نماز اشراق پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، جب تک میں زندہ رہوں انہیں ترک نہ کروں۔ وہ یہ کہ ہر مہینے کے 3 روزے، نماز اشراق اور سونے سے پہلے نماز وتر کی ادائیگی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک بھاری جسم والے انصار آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر تشریف لانے کی دعوت دی، اور چٹائی کے ایک حصے پر پانی چھڑکا، اسے صاف کیا، آپ نے اس پر 2 رکعتیں پڑھی۔ فلاں بن جارود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، اس دن کے علاوہ میں نے آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ نماز ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعات ذہن نشین کی، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد گھر میں اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں، اس کے علاوہ 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے، اور یہ ایسا وقت تھا کہ اس میں کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری ہمشیرہ حضرت حفصہ نے بتایا، جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حدیث ابن عمر میں نماز ظہر سے پہلے 2 سنتیں اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کا ذکر ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق بیان کیا، اس لیے دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 2 رکعتیں پڑھتے، جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جبکہ آپ نے 4 رکعتیں بھی ادا کیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان نوافل پر، ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔